سبحان اللہ کہنے میں لاک ڈاؤن نہیں لگا ہے. تو حاجی کا بیان ہے کہ اسی بیابان جنگل میں میرے والد کا انتقال ہو گیا. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ باپ اور بیٹا، اب کوئی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ باپ کی لاش کو کیا کرتا ہے؟ ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے رکھ دیتا ہے اور اوپر چڑھ جاتا ہے، آواز دیتا ہے، اے دنیا والوں سنو سنو، میں مصیبت کے عالم میں ہوں، میں پریشانی کے عالم میں ہوں، میری مدد کے لیے آؤ، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اس نوجوان حاجی نے درخت کے اوپر چڑھ کر کے آواز تو دیا، لیکن سنے گا کون؟ کوئی آبادی نہیں. نیچے اتر جاتا ہے. اترنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے. باپ کی لاش پر ایک چادر سے ڈھک دیتا ہے، درخت پر ٹیک لگا دیتا ہے. پہلے سے تھکا ہوا تھا، نیند آ جاتی ہے. جب نیند آ جاتی ہے تو عالم خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ ان کے والد کا جب انتقال ہوا تھا، خون جو جما تھا، خون جمنے کی وجہ سے بالکل چہرہ کالا ہو گیا تھا. جب کالا ہو گیا تھا، خواب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نورانی چہرے والے آتے ہیں. آنے کے بعد ان کے دوست احباب ان کے ساتھ تھے. نورانی چہرے والے نے کیا کیا؟ ان کی یعنی چہرے پر اپنا نورانی مقدس ہاتھ پھیرا، بالکل ان کا چہرہ وائٹ ہو گیا، سفید ہو گیا. ان کے دوست احباب نے اس کو غسل دیا، کفنایا، قبر کھودی. اب نماز جنازے کی تیاری ہو رہی ہے. ان کے دوست احباب نماز جنازے کے لیے سب بندی ہو کر کے کھڑے ہو گئے. نورانی چہرے والے یعنی جنازہ پڑھا رہے ہیں. اب یہ نوجوان کیا دیکھ رہا؟ خواب کی بات ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے. اب جو نورانی چہرے والے امام بنے تھے، جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں. جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد اب نورانی چہرے والے سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ بتائیے، میں پریشانی کے عالم میں تھا، مصیبت کے عالم میں تھا، آپ کے دوست احباب نے آ کر کے غسل دیا، کفن دیا، قبر کھودی، آپ نماز جنازہ پڑھائے، بتائیے آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہے؟ اب نورانی چہرے والے کو جب اتنا کہا، اس نوجوان نے کہا بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو جنازے پڑھانے والے نورانی چہرے والے نے کہا انا نبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تمہارا نبی ہیں. جب اتنا سنا وہ زار و قطار رونے لگا، قدموں میں جھک جاتا ہے، عرض کرتا یا رسول اللہ، آپ نبی کے سردار ہو کر کے میرے والد کی نماز جنازہ میں؟ میرے والد تو اتنے نیک نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، متقی نہیں تھے. خواب کی بات ہو رہی ہے، سفیان ثوری سے بیان کر رہا ہے. اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان سنو سنو، سماج کی نظر میں، محلے والوں کی نظر میں، گاؤں والوں کی نظر میں، شہر والوں کی نظر میں تمہارے باپ نیک نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، عبادت گزار نہیں تھے، لیکن روزانہ وہ میری بارگاہ میں بلا ناگا 500 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. 500 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. تو جب تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تم پریشانی کے عالم میں تھے، مصیبت کے عالم میں تھے، تو میں نبی ہو کر کے کیسے نہ ہوں؟ اللہ اکبر. یہ خواب کی بات ہو رہی ہے. اب وہ نوجوان کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھ رہا ہے کہ باپ کی لاش موجود نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگل کا درندہ جانور کھا لیا ہو. اب وہ سوچتا ہے کہ میرے والد کو جہاں غسل دیا گیا وہاں اس جگہ کو دیکھے. اس جگہ کو دیکھا تو پانی کی تری بھی موجود ہے، جہاں قبر کھودی گئی وہاں قبر بھی موجود ہے. آخر کیا کرتا ہے وہ نوجوان؟ باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کے درود پاک پڑھتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے. اور اس نے دل میں ٹھان لیا چاہے میں کوئی بھی کام کروں گا پہلے درود پاک پڑھوں گا. اس لیے وہ نوجوان کا بیان ہے، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب خانہ کعبہ کا طواف کیا تو درود پاک پڑھا. تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت جب آپ کو ٹائم ملے درود پاک پڑھے. آپ دکان میں گئے، دکان کھولے، درود پاک پڑھیے. آپ گاڑی چلا رہے، بسم اللہ پڑھیے، درود پاک پڑھیے. حادثہ سے بچتے رہیں گے. جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے کسی چیز میں کامیابی نہیں ملے گی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس دعا کے اول و آخر میں درود نہ پڑھی جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، معلق رہ جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان. اور جب میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کا نکاح ماں حوا کے ساتھ ہوا تھا، تو جب تک حضرت آدم علیہ السلام
میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام نہ بھیجے تھے اس وقت تک میری ماں ہوا ان کے لیے حلال نہیں ہوا تھا۔ تو محترم حضرات، درود کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو دوسری پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سنیے، اچھی بات بتائیں گے، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ میلاد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ میلاد کرنے سے فائدہ ہے، کوئی تو نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ نذر مانتے ہیں، منت مانگتے ہیں، میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں میلاد کا اہتمام کروں گا۔ سیدنا عمران یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سیدنا ابراہیم جب اللہ کے نبی ہیں عمران، ان کی کوئی اولاد نہیں، ان کی بیوی پریشان، وہ پریشان۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے پاس گھر میں ہر چیز ہے، ساری دولت ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھیتی کھلیان ہے، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو گھر کا ماحول بے نور ہے۔ سیدنا عمران کے یہاں کوئی اولاد نہیں، پریشان۔ حضرت عمران کی بیوی ایک دن جنگل کی طرف چلی جاتی ہے، باغیچہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ جانے کے بعد دیکھتی ہے پرندے جو ہے، چڑیا جو اپنے بچے سے پیار کر رہے ہیں، تو وہ سوچتی ہے یہ پرندے ہیں، یہ چڑیا ہے جو اپنے بچے کو کس طرح پیار کر رہے ہیں، کس طرح محبت کرتے ہیں اپنے بچے سے۔ کاش میری بھی اولاد ہوتی، میرا بھی کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی پیار کرتی۔ چڑیے اور پرندے کی محبت کو دیکھ کر کے اس نے اسی جنگل میں، اسی باغیچہ میں نذر مان لی۔ کیا نذر مانی؟ یا اللہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا کیا تو میں بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ گھر آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت عمران جو اللہ کے نبی ہیں اپنی بیوی کو خوش دیکھ کر کے فرماتے ہیں میری بیوی ہے، میری شریک حیات، بتاؤ آج تم کیوں خوش نظر آ رہی ہو؟ تو حضرت عمران کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، میں آج جنگل کی طرف گئی تھی، میں نے جنگل میں پرندوں کو اپنے بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے بچے کو، پرندے کی محبت کو دیکھ کر کے میں نے اسی جنگل میں نے نذر مان لی، میں نے منت مانگ لیا، یا اللہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا کیا تو بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ حضرت عمران فرماتے ہیں اے میری بیوی، تو نے بہت بڑا منت مانگ لیا، بہت بڑی نذر مان لی۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، اگر بیٹی پیدا ہوا تو کیسے؟ کیونکہ بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ آئے گا کہ کبھی پاکی کی حالت میں رہے گی، کبھی ناپاک کی حالت میں رہے گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمران کہ یہاں اب کچھ دنوں کے بعد حضرت عمران دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، ان کی بیوی حمل سے رہتی ہے۔ اب محلے والے رشتہ دار جانتے ہیں کہ جب بچی کی پیدائش ہوگی تو نذر مانا ہے، نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، تمام لوگ انتظار میں ہیں، ولادت ہونے والی ہے، پیدائش ہونے والی ہے، تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن دیکھیے بیٹا نہیں، بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ اب نام کیا رکھے گا؟ رب کائنات کا حکم ہوا اس بچی کا نام رکھو مریم۔ اب کیا ہوا، حضرت مریم کے خالو کا نام حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عمران کے سارو ہیں۔ زکریا علیہ السلام جب بچے کی پیدائش ہوئی، آپ نے اس بچی کو سفید چادر میں لے کے بیٹھ کر کے بیت المقدس لے کے جاتے، کیونکہ نذر مانا گیا تھا، نذر مانی تھی، منت مانگا تھا، اسی وجہ سے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد بیت المقدس میں لے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک جھوپڑی تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد اس جھوپڑی میں چھوٹی سی مریم کو رکھ دیتے ہیں۔ رکھنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں بے موسم میں انگور پایا جاتا ہے۔ اس وقت انگور کا موسم نہیں۔ دیکھ کر کے وہ تعجب میں پڑ گئے کہ آخر یہ پھل کہاں سے آیا۔ چھوٹی سی مریم سے کہتے ہیں کہ بیٹی بتاؤ یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ تو زکریا علیہ السلام سے چھوٹی سی مریم کہتی ہے اے خالو جان، یہ پھل مجھے رب عطا کرتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کو خوشی ہونی چاہیے نا، خوشی کے بجائے رونے لگے۔ کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، تمہاری خالہ کی عمر 98 سال ہو گئی، رب کائنات مجھے کوئی اولاد عطا نہیں کیا اور تم کو بے موسم میں پھل عطا کرتا ہے۔
اس لیے میں رو رہا ہوں. تو چھوٹی سی مریم کہتی ہے خالو جان آپ اس جگہ دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہوگی. کہ کیوں؟ کہ میں نے بڑی بڑی مقدس جگہوں پہ دعا مانگا, میری دعا قبول نہیں ہوئی, یہاں کیسے دعا قبول ہوگی؟ چھوٹی سی مریم کہتی ہے خالو جان یہ تو جھوپڑی ہے, لیکن اس جھوپڑی میں صبح شام نبی کی میلاد پڑھا کرتی ہوں. اس جگہ کی فضیلت بتا رہا ہوں. اب کیا ہوا, زکریا علیہ السلام جہاں نبی کی میلاد ہو رہی ہے وہاں دعا مانگتے ان کی دعا قبول ہو گئی. نبی ہو کر کے جہاں نبی کی میلاد ہو رہی ہے وہاں دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی. رب کائنات نے ایسی دعا قبول فرمائی, اولاد عطا کیا تو نبی جن کا نام حضرت احیا ہے. تو محترم حضرات میلاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے, جہاں میلاد اس جگہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے, اس سے آگے امام صاحب بتائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.